بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف يهل الحاج بالحج والعمرة. یہ تو کل پڑھا دیا نہیں پڑھایا تھا، دوبارہ پڑھ لو۔ حائضہ عورت حج اور عمرے کا احرام کس طرح باندھے؟ دیکھو، احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے نفل پڑھ جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے احرام کی نیت کی جاتی ہے اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی۔ جب عورت حالت حیض کے اندر ہو تو وہ نماز تو پڑھ نہیں سکتی، لہذا وہ نماز نہ پڑھے، بغیر نماز کے ہی بس یہ نیت کر لے، اللہم انی ارید الحج یا اللہم انی ارید العمرہ۔ یعنی جب عورت حالت حیض کے اندر ہو تو نماز اس سے ساقط ہو جائے گی، بغیر نماز کے اس کا احرام شروع ہو جائے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ روایت پڑھ دیجیے، کئی مرتبہ روایت گزر چکی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحمل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أحل بحج فليتم حجه۔ قالت فحزت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة۔ یہ ہے اصل ترجمۃ الباب کہ پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرما دیا، میں نے حج کا احرام باندھ لیا، یعنی حالت حیض ہی کے اندر اس کا احرام شروع ہو جائے گا۔ احرام کے اندر پاک ہونا اس کے لیے ضروری، احرام باندھنے کے لیے پاکی کا انتظار نہیں کرے گی۔ ففعلت حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن ابي بكر فامرني ان اعتمر مكان عمرتي من التنعيم۔ باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها السفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الكفر من الحيضة۔ وبلغ بنت زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كانت يصنعن هذا وعابت عليهن۔ دیکھو، اس باب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے اختتام کے سلسلے میں عادت کا اعتبار ہوگا یا خون کے رنگ کا اعتبار ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ تمیز بالدم شریعت کے اندر معتبر نہیں، خون کی رنگت کے بدلنے سے حیض کے انقطاع اور وفا کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ جو حیض کے ایام ہیں، ان ایام کے اندر کسی بھی رنگ کا خون آئے وہ خون سب حیض میں شمار کیا جائے گا۔ رنگت کے بدلنے سے حیض کے انقطاع کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جس کی اصطلاحی تعبیر یہ ہے کہ تمیز بالدم ہمارے یہاں معتبر نہیں۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک تمیز بالدم معتبر ہے، یعنی ان کے یہاں خون کے 6 رنگ ہیں، ان 6 میں سے کچھ اشد ہیں 3 اور 3 اضعاف ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب عورت استحاضے کا شکار ہو جائے تو اب یہ کیسے طے کریں کہ اب اس کا جو خون آ رہا ہے یہ استحاضے کا ہے یا حیض کا ہے۔ ان حضرات کا ماننا یہ ہے
کہ خون کی رنگت کے بدلنے سے یہ فیصلہ کیا جائے گا، مستحاضہ ہے، جب اس کو کالا کالا بہت تیز سرخ خون آ رہا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ یہ ابھی حیض چل رہا ہے، لہذا وہ نماز اور روزہ چھوڑتی رہے۔ اور جب یہ خون کی رنگت ہلکی پڑ جائے، بجائے سیاہی کے وہ گدلا اور مٹیالہ ہو جائے، بجائے تیز سرخی کے اس کی سرخی کم ہو جائے، وہ پیلے پن پہ آ جائے، تو اب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا جو ہے حیض ختم ہو گیا، اب جو خون ہے وہ استحاضے کا خون ہے۔ ہماری بات ائمہ ثلاثہ کی یہاں تمیز بالدم معتبر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تمیز بالدم معتبر نہیں ہے، یعنی مستحاضہ کو جو خون آ رہا ہے اب اس کو استحاضہ اور حیض کی تعیین کے لیے رنگوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمارے یہاں جو ہے تمیز بالعادت، یعنی یہ بیماری لاحق ہونے سے پہلے اس عورت کو کتنے دن تک حیض آتا تھا، 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن 8 دن، جو اس کے ایام عادت ہیں ان کو تو شمار کریں گے حیض، اور ان ایام کو نکالنے کے بعد اب 30 دن کی گنتی پوری کرنے کے لیے جتنے ایام ہیں ان سب کو مانیں گے استحاضہ۔ مثلا پہلے اس کی عادت 5 روز کی تھی، 5 روز تک اس کو حیض آتا تھا پھر بند ہو جاتا تھا، اب یہ مستحاضہ بن گئی، تو اب یہ کرنا ہے کہ ہر مہینے 5 دن اس کے حیض کے مانے جائیں گے اور 25 دن استحاضے کے مانے جائیں گے، 5 دن نماز روزہ چھوڑے رکھے گی اور باقی 25 دن تک سارے کام کرتی رہے گی، 5 اور 25 30 ہو گئے، اگلا مہینہ شروع ہو گیا، پھر 5 دن کے لیے اپنے کو حائضہ مانے گی اور 25 دن کے لیے مستحاضہ مانے گی، تو خون اس 5 دن کے اندر پیلا پیلا سا آوے، گدلا گدلا سا آوے، کالا کالا سا آوے یا بالکل تیز سرخ آوے، اس رنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان دنوں کے اندر جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سب کیا ہے شمار کیا جائے گا، رنگت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ جو رنگت کو معتبر مانتے ہیں، تمیز بالدم کے قائل ہیں، ان حضرات کی دلیل ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ بالکل کالا کالا سا ہوتا ہے اور دیکھنے سے پہچان لیا جاتا ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے رنگ کی تعیین فرمائی ہے، اگر تمیز بالدم خون کے رنگ کا کوئی اعتبار نہ ہوتا تو پھر پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد کے کوئی معنی ہی نہیں، پھر کیوں فرمائیں گے کہ کالا کالا سا ہوتا ہے؟ رنگت سے حکم بدلتا ہے، تبھی تو رنگت کی بات بیان کی جا رہی کہ ایسا رنگ ہو تو یوں کہیں گے ایسا، اور جب رنگت کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو کیوں بیان کریں؟ بات سمجھ رہے؟ لیکن ابو داؤد شریف کی جس روایت کے اندر یہ جملہ ہے فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، اس جملے کی سند کے اندر بھی اضطراب ہے اور اس کے متن کے اندر بھی اضطراب ہے، اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر نہیں لائے گئے، اور مسائل کے سلسلے میں اضطراب کی حامل روایت کو بنیاد بنا کر کوئی مسئلہ طے نہیں کیا جا سکتا، لہذا معلوم ہوا کہ حیض ختم ہو گیا یا ختم نہیں ہوا، اگر معتادہ ہے مستحاضہ تو ایام عادت کے ذریعے فیصلہ ہوگا، اور اگر مبتدئہ اور متحجرہ ہے تو پھر اس کے لیے 10 دن، پہلے تو اس کی عادت تھی لیکن عادت میں بگاڑ ہو گیا، پہلے تو بالکل فکس تھا 5 دن 6 دن آتا ہے 6 دن آتا ہے 6 دن آتا ہے، اب اچانک یہ ہوا کہ کبھی 6 دن آ گیا، کبھی 3 میں بدل ہو گیا، کبھی 8 دن آ گیا، اسی کہتے متحجرہ، تو اب اس کا حکم بھی ہے کہ عادت تو اس کی فیل ہو گئی، تو اب جو اکثر مدت ہے 10 دن، اب اس کے 10 دن مانے جائیں گے حیض کے اور 20 دن مانے جائیں گے استحاضہ کے، اور مبتدئہ کا بھی یہی حکم ہے، یعنی لڑکی ابھی بالغ ہوئی
پہلی مرتبہ اس کو حیض آنا شروع ہوا، ابھی حیض کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، حیض منقطع نہیں ہوا تھا کہ اس کو یہ لاحقہ لگ گیا، بیماری لگ گئی، استحاضہ بھی شروع ہو گیا کہ 10 دن پورے ہونے کے بعد بھی خون وہی نہیں ہوا۔ 10 دن تک تو چونکہ اس کی مدت حیض ہی مانا جائے، 11ویں دن بھی آ رہا ہے، 12ویں دن بھی آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ کئی مہینے تک اسی طرح چلتا رہے، تو اب اس کے واسطے بھی حکم یہ ہے کہ ہر مہینے کے 10 دن وہ اس کے ایام حیض ہوں گے، اور باقی 20 دن جو ہے وہ ایام استحاضہ شمار کیے جائیں گے۔ سمجھیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں 2 روایتیں پیش کی۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے کی جو مدینے کی عورتیں تھیں وہ ہمارے زمانے کی طرح نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے میں دینیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نیارت و بصارت آنے تو نماز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ فکر مند رہتی تھی۔ تو جن عورتوں کو اس طرح کی کیفیت لاحق ہو جاتی تھی، وہ اپنے حیض کا وہ کپڑا جس کو یوسف کہتے ہیں، جو خون جذب کرنے کے لیے خاص مقام پر رکھ لیتی ہوتی، اس پیڈ کو ایک ڈبیا میں بند کرتی اور اپنی خادمہ کے ذریعے حضرت عائشہ کے پاس بھیجتی اور یوں کہتی کہ ذرا اپنی جان دیکھنا، اب اس رنگ کا خون آ رہا ہے، تو اس رنگ کی صورت میں ہم اپنے کو حائضہ مانیں یا مستحاضہ مانیں، ہمارا حیض منقطع ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت عائشہ جب بھی دیکھتی کسی کے یوسف کو، کسی کے پیڈ کو، تو فرماتی جلدی مت کرو، ابھی حائضہ مانو اپنے آپ کو، نماز مت پڑھو، حتیٰ ترین القصۃ البیضاء، جب تم دیکھ لو کہ چاندی کی طرح سفیدی آنے لگی ہے تب اپنے کو پاک سمجھنا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایام حیض کے اندر کسی بھی رنگ کا خون آئے اس کو حیض مانا جائے گا، رنگ کی تبدیلی سے حیض کے احکام تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ہیں اور علم الفرائض کے بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا وَأَفْرَزُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، حضرت نے ان کو سند دی کہ علم الفرائض میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے میرے صحابہ کرام میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، انہی حضرت زید کی بیٹی ہیں۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ بہت ساری عورتیں جب حیض کے اندر مبتلا ہوتی تھی تو وہ رات کو بھی پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء میں تو چراغ ساتھ لے کے جاتی تھی اور اسے پیٹ کو دیکھتی تھی کیسے رنگ کا ہوا۔ جب یہ معلوم ہوا حضرت زید کی بیٹی کو تو اس پر نہیں، یہ کیا کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں، ارے بھائی رکنے دو، یہ رنگوں کیا ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہو، جب کسی بھی رنگ کا جب رک جائے گا تو تم پاک ہو جاؤ گے، نہا کر کے نماز پڑھ لینا، اور جب تک رکا نہیں ہے تو رنگ کی تلاش کے پیچھے مت پڑو۔ ان دونوں سے یہ معلوم ہوا کہ حیض کے انقطاع کے سلسلے میں خون کے رنگ کا کوئی اعتبار شریعت کے اندر نہیں ہے، اور جس روایت کو بنیاد بنا کر رنگت والی بات کی جا رہی ہے وہ روایت مستند ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ حیض کے آنے اور منقطع ہونے کا بیان، اور عورتیں حضرت عائشہ کے پاس ڈبیا پیٹا کرتی تھی جس میں حیض کا پیڈ ہوا کرتا تھا، جس میں پیلی پیلی رنگت ہوتی تھی، تو آپ فرمایا کرتی تھی جلدی مت کرو جب تک کہ تم بالکل سفید چاندی کی طرح نہ دیکھ لو۔ آپ کی مراد اس سے طہر ہوتی تھی کہ حیض سے پاکی جب ہوگی جب سفیدی آنے لگے۔ وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو یہ خبر ملی کہ عورتیں رات میں چراغ منگاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ طہر شروع ہوا کہ نہیں ہوا، تو وہ فرماتی ہیں ماں کان النساء، حضور کے زمانے میں عورتیں اس طرح کی حرکت نہیں کیا کرتی تھی، وعامت علیہن، اور اس کو عورتوں کے سلسلے میں انہوں نے برا سمجھا۔ چلیے به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاذة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيزة، فإذا أقبلت الحيزة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاستغسلي فاغتسلي وصلي۔
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ شروع ہو گیا، تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، تو حضرت نے فرمایا ذالک حب، میرے مسلسل خون آ رہا ہے، یہ رگ کا خون ہے، رحم کا خون نہیں ہے، یہ حیض نہیں ہے، اور یہ حیض نہیں ہے، لہذا اس پر حیض کا اطلاق نہیں ہوگا، نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیض، جب تمہارا حیض شروع ہو جائے تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب منقطع ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر بن عبد الله وابو سعيد۔ دیکھو حیض کی وجہ سے دو عبادتیں عورت سے وقتی طور پر ثابت ہو جاتی ہے، روزہ اور نماز۔ رمضان کے مہینے میں جب حیض آئے گا عورت کو تو ایام حیض کے اندر روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے، اور نماز پڑھنا بھی ان ایام کے اندر جائز نہیں ہے۔ روزے کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ اس کی بعد میں قضا کریں، نماز کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ اس کی قضا نہیں کی جائے سوائے خوارج کے۔ اور دیکھو یہ قاعدے کو لیے یاد رکھو، کسی مسئلے کے اندر اہل حق، اہل سنت والجماعت میں سے کوئی آدمی اگر اختلاف کرتا ہے تو اس مسئلے کو مجمع علیہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کا یا اہل حق کا اجماع، لیکن اگر سارے اہل سنت متفق ہوں اور اہل باطل میں سے کوئی اس مسئلے کے اندر اختلاف کرتا ہے تو ان کا اختلاف وہ اجماع کے منافی ہے۔ خوارج اہل ہم سے باہر ہے، لہذا ان کا یہ اختلاف اور ان کا یہ کہنا کہ جس طریقے سے حائضہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد وضو کی قضا کرے گی، ویسے ہی نماز کی بھی قضا کرے گی، ان کا یہ قول غیر معتبر ہے اور اجماع کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ نماز کی قضا نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ روزے کی قضا کیوں ہے اور نماز کی قضا کیوں نہیں ہے، روزہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور نماز بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، تو اگر قضا ہے تو دونوں کی ہونی چاہیے اور نہیں ہے تو دونوں کی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دونوں کی فرضیت ایک ہی درجے کی ہے۔ جس درجے کی فرضیت نماز کی ہے اسی درجے کی فرضیت روزے کی ہے۔ آپ نے اسی کتاب میں پڑھ لی حدیث، بنیت اسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ جس درجے کی فرضیت روزے کی ہے اسی درجے کی فرضیت نماز کی، دونوں کی فرضیت کے اندر ایک بال برابر کی تفاوت نہیں ہے، اور دونوں کا ثبوت بھی ایک ہی وجہ سے، حیض کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے اور حیضی کی وجہ سے تو چھوڑنے کی وجہ بھی ایک ہے، دونوں کی حیثیت بھی ایک ہے، تو دونوں کا حکم بھی یکساں ہونا چاہیے، یا تو دونوں کی قضا ہونی چاہیے، دونوں کی کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ حکم شریعت کیا ہے کہ روزے کی قضا ہوگی اور نماز کی قضا نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ اس کی وجہ سمجھ لیجیے آپ، نماز کے اندر تکرار ہے، روزے کے اندر تکرار ہے۔ روزہ سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، ایک مہینے میں، اس مہینے کے چند ایام اگر اس عورت کے چھوٹ گئے 5 3 8 9 10 تو پورے 11 مہینے کی لمبی مدت کے اندر 10 روزوں کی قضا کرنا مشکل ہے۔ ہر مہینے ایک روزہ بھی اگر کرے گی یہ پورا کر لے گی کوئی مشقت نہیں، اور نمازیں پہلے سے روزانہ 5 ہیں تو 5 تو کوئی پڑھتی اس کو مشکل ہے بیچارے، منڈلے چمچی کر دی، شوہر کی روٹی کا ٹائم آ گیا، مہمانوں کے ناشتے کا وقت آ گیا، یہ 5 اس کے لیے مصیبت پریشانی ہے۔ اب 5 اور قضا کی تو 5 دوری 10 ہو گئی، حرج ہو جائے گا نا۔ اور شریعت کے بارے میں قاعدہ یہ ہے الحرج مدفوع، حرج کو دور کیا جائے۔ قرآن میں نا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین
تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ تو نمازوں کی قضا اگر لازم کی جائے تو عورت کے لیے حرج تو حرج نہ ہو، اس لیے ان کو مکمل ثابت کرنا تھا۔ اور روزوں کی قضا لازم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ 5 روزے ہیں اور اس کے پاس پورے 11 مہینے ہیں جن میں وہ ان کو پورا کر سکتی ہے، تو ایک مہینے میں ایک روزہ کون سی بڑی مشکل کی بات ہے۔ اس لیے روزوں کی قضا میں حرج نہیں ہے اور نماز کی قضا میں حرج ہے، تو اس کو جو ہے ساقط کلیتاً کر دیا اور اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی آپ کو؟ پڑھ دی تھی روایت جلدی سے۔ قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني معاذ حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة قد تجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا ہم میں سے کافی ہے اس کے لیے نماز جب وہ پاک ہو جائے، یعنی جب وہ پاک ہو گئی تو اس کے بعد اس کو نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تو خارجی ہے کیا؟ خارجی کو حروریہ اس لیے کہا گیا کہ ان کا مرکز ہے حرورہ نامی مقام، جیسے ختم نبوت کے جو چور ہیں جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، ان کو قادیانی کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان ذلیلوں کا جو مرکز ہے وہ قادیان نامی ایک گاؤں ہے، تو اس گاؤں میں مرکز ہونے کی وجہ سے یہ قادیانی کہلاتے ہیں۔ ایسے خوارج جنہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی تھی، ان باغی کا جو مرکز ہے وہ ہے حرورہ نامی گاؤں، لہذا ہر خارجی کا کہلاتا ہے حروری کہلاتا ہے، مرد ہو تو حروری، عورت ہو تو حروریہ۔ تو حضرت نے طنز فرمایا کہ تو خارجی ہے کیا؟ احروریۃ انتی، یا تو حروریہ ہے یعنی تو عقیدے خوارج رکھنے والی عورت ہے کیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا احروریۃ انتی، کیا تو خارجی ہے؟ پھر اپنا عمل بتایا۔ قد كنا نحیز مع النبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو حیض آیا کرتا تھا، فلا یأمرنا به، تو حضرت ہم کو نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ یوں فرمایا فلا نفعل، ہم حضور کے زمانے میں نماز قضا نہیں کیا کرتے تھے۔ باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، حائضہ عورت کے ساتھ سونے کا بیان جبکہ وہ اپنے خاص حیض کے کپڑوں میں۔ اگر عورت نے حیض کی حالت میں اضافی کپڑے لگا لیے ہیں کہ اب اس کے خون کی وجہ سے مرد کے کپڑے اور بستر خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس کو اپنے پاس اپنے بستر پر اپنے لحاف اور کمبل میں لٹا سکتے ہیں۔ دیکھو سکتے کا لفظ سمجھتے ہو، جواز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کو، جواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گنجائش ہے، اگر ایسا کر لو گے تو گنہگار نہیں شمار کی جاؤ گے، یہ نہیں کہ ایسا کرنا ہی چاہیے۔ لہذا عورت نے اپنے کپڑوں کو محتاط کر لیا، انڈر ویئر لیا، بیلٹ لگا لیے، اب اس کو لٹا سکتے ہیں، یہ تو ایسا کرو، اس لیے خطرہ ہے۔ اس حالت میں بھی اس کو لٹانے کے اندر شیطان کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ آپ کو جمعہ کی طرف مائل کر دے اور آپ بے قابو ہو کر جمعہ کر لیں تو گناہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں بلکہ ایسا کر سکتے ہیں۔ کوئی جاہل آدمی اگر یہ کہے آپ سے کہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں وہ سنت ہے، اور سنت جو کام ہے وہ سب نے کرنا چاہیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو اس طرح اپنے پاس لٹایا، یہ تو حضور کی سنت ہو گئی، اور سنت پر عمل کیا جاتا تو ہمیں بھی لٹانا چاہیے، ثواب ملے گا۔ پہلے ہم آپ کو بالکل کتاب کے شروع میں یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ حدیث اور سنت کے اندر فرق ہے۔ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اس حال میں اپنے پاس لٹا لیا کرتے تھے، یہ حدیث ہے، سنت نہیں۔
اور ہمیں ہر حدیث کی پابندی کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ہر سنت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ شریف بات آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت پابندی کے ساتھ عادتاً یا عبادتاً جو کام فرمائے ہیں وہ سنت ہے، اور جو کام آپ نے کسی مجبوری میں یا کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے یا بیان جواز کے لیے کیے ہیں وہ صرف حدیث ہے اور سنت نہیں ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کنویں پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے، پیشاب نے پڑھی ہے، حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ لیکن سنت کوئی چیز حدیث ہے، حدیث ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سنت بھی ہو، اس لیے کہ بہت ساری حدیثیں وہ ہیں جن میں ضرورت کا بیان ہے یا کسی مسئلے کی وضاحت ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک روایت آپ نے پڑھی مختلف کتابوں کے اندر، ابھی اس کتاب کے اندر بھی کتاب الصلاۃ کے اندر پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی نمازی آپ کے پاس تھے، تو آپ نے اپنی نمازی کو کندھے پہ بٹھا لیا۔ جب تک آپ قیام میں رہتے تھے تو وہ کندھے پہ بیٹھی رہتی تھی، جب آپ رکوع میں جانا چاہتے تھے تو اس گرنے کا اندیشہ تھا تو اس کو اتار لیا، بٹھا دیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، پھر دوسری رکعت کا قیام شروع ہوا تو اٹھا کے اس کو یہاں رکھ لیا۔ اب یہ عمل سنت نہیں ہے، اگر سنت ہوتا تو ہمیشہ آپ ایسا کرتے، یہ آپ نے ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا، اور وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ نماز میں آدمی کو تمام چیزوں سے غیر متعلق ہو جانا چاہیے اور خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن اگر جانی یا مالی یا متعلقین میں نقصان کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ آپ جنگل میں ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ میں نماز کی نیت باندھوں گا تو میرا بچہ ادھر ادھر ہو جائے گا، یا پلیٹ فارم میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کو پکڑنے والے کتنے رہتے ہیں، ٹرین کی پٹری ہے، بچہ ذرا سا آگے کا نیچے گر کر کے ہلاک ہو سکتا ہے، کئی بھیڑ میں گم ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر لگے کہ اتنا چھوٹا بچہ آپ کے پاس اسٹیشن پر ہے اور اس کے غائب ہونے کا یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اس کو گود میں لے کے نماز پڑھ سکتے ہو، اسے گود میں لے لو، جب سجدے میں جاؤ بٹھا دو، پھر کھڑے ہو کے گود میں لے لو، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو مجبوری کے حالات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازی کو کاندھے پہ بٹھا کر نماز پڑھی ہے، اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ حالت حیض میں اپنے بستر میں لٹایا، تو یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ مسئلے کی وضاحت ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ کہا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کہ تم بیویوں کے قریب مت جانا، تو یہاں قرب کیا ہے؟ المراد بالقرب الجماع، قرب سے مراد یہاں پر لٹانا، ہاتھ لگانا، چھونا، یہ قرب نہیں ہے۔ آیت کریمہ کے اندر قرب کے خاص معنی ہے یعنی جمع، کہ حالت حیض کے اندر جمع کرنا تو حرام ہے، باقی اس بیوی کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا، اس کے پاس لیٹ جانا، اس کا بوسہ لے لینا، اس کے ہاتھ کا کھانا، اس سے پاؤں دبوانا، سر میں مالش کرانا، یہ سب چیزیں لا تقربو کے اندر داخل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ خاص جمع۔ تو یہ آپ کا لٹانا یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بیان جواب مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے کہ لا تقربوهن کے اندر قرب سے مراد یہ قرب نہیں جس کو آپ کے اندر کی کسی چیز کے نزدیک آنا، قرب کے جو مشہور معنی ہے نزدیک آنا، تو لا تقربوهن حتی یکن کے اندر قرب کے یہ معنی نہیں نزدیک آنا بلکہ قرب کے معنی کیا ہے؟ خاص معنی ہے اصطلاحی میں جمع کرنا۔ یہ وضاحت کرنے کے لیے حضور نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لا تقربو سے مراد نزدیک آنا نہیں ہے بلکہ لا تقربو سے مراد کیا ہے؟ جمع کرنا اور سب کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
چلیے آگے. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة قالت حزت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القبيلة فانسلت فخرجت منها فاخذت ثياب حيزتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفستي. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مجھے حیض آنے لگا اور میں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لحاف میں لیٹی ہوئی تھی، تو میں چپکے سے کھسک گئی اور اس بستر سے نکل گئی. پھر میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے، یعنی ایام حیض کے اندر جو مخصوص کپڑے تھے وہ پہن لیتی تھی، اور جو صاف کپڑے ہوتے تھے ان کو نہا کر پہنا کہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. فلبستها، میں نے ان کپڑوں کو پہن لیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں حیض آنے لگا. میں نے کہا جی ہاں. فدعانی، اتنے میں تو ایک طرف کو جا کے دوسری جگہ لیٹنے شروع ہو گئی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں ادھر ہی آ جا. فادخلنی معه فی القبیلہ، اور حضرت نے اپنے ساتھ مجھے کمبل میں داخل کر لیا. قالت، اور وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ ام سلمہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے. یہ بھی سنت نہیں ہے بلکہ بیان جواز کے لیے، صرف یہ حدیث سنت نہیں ہے. اور میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں رکھے ہوئے پانی سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے. باب من اتخذ ثياب الحيض سوا ثياب الطهر. دیکھو اس زمانے کے اندر بھی یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. غریب سے غریب گھرانے کے اندر کئی جوڑی کپڑے عورتوں پر ہوتے ہیں، 99.5%. کوئی آدھا گھر بھی مشکل سے ملے گا کہ جہاں کوئی عورت صرف ایک ہی کپڑوں میں زندگی گزار رہی ہو. آج سال میں ہر گھر کے اندر 2-4 جوڑی ہلکے بھاری سستے مہنگے ہوتے ضرور ہیں. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کپڑوں کو پہنے ہوئی تھی وہ کپڑے گندے ہوں گے، نہائے گی. وہ گندے نہ بھی ہوں، اب تو نظافت کے خاطر وہ کپڑے دوسرے پہنتی ہے، تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اب حیض کے اندر شلوار اور اس کے جو ہے کپڑے گندے نہ ہوں، آلودہ نہ ہوں. اب اس طرح کے انتظامات ہو گئے ہیں کہ ان انتظامات کو استعمال کرنے کے بعد اس کا استعمال ہی نہیں کرتا. پہلے کپڑوں کی قلت بھی تھی اور ایسے انتظامات بھی نہیں تھے، اس لیے محتاط عورتیں ایسا کرتی تھی کہ ایک جوڑا اٹھا کر کے رکھتی تھی اسپیشل، اور جیسے ایام حیض شروع ہوتے تھے وہ اس جوڑے کو پہن لیا کرتی تھی، اور وہ جو روزمرہ کے کپڑے تھے اس کو لٹکا دیا. حیض ختم ہو گیا، یہ کپڑے اٹھا کر کے رکھ دیے، غسل کر کے وہ دوسرے کپڑے پہن لیے روزمرہ والے، اور ان میں نماز پڑھ لیا کرتی تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ باب لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیض کے لیے علیحدہ کپڑے رکھنا، عام دنوں کے لیے علیحدہ کپڑے رکھنا، یہ اسراف میں شامل نہیں، کیونکہ اسراف کہتے ہیں اس خرچ کو جو بغیر ضرورت کے کیے جائے اور ناحق کیے جائے. ضرورت کے لیے جو اخراجات کیے جاتے ہیں وہ اسراف کی تعریف میں داخل نہیں ہے. اور خود کو گندگی سے بچانا، اپنے نماز کے کپڑوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا، یہ بنیادی ضرورت ہے. لہذا اس کے لیے اگر علیحدہ اس نے شلوار رکھ رکھی ہے، علیحدہ اس نے انڈر ویئر بنا کر کے رکھا ہوا ہے، علیحدہ اس نے لوور بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ان سب چیزوں کا انتظام عورت کر سکتی ہے. اس کا شوہر یہ چیزیں اس کو لا کر کے دے. یہ چیزیں جو ہے اسراف میں شامل نہیں ہے. یہ ترفع کے اندر شامل نہیں کہ بتاؤ جی اس کے لیے علیحدہ جوڑا، اس کے لیے علیحدہ جوڑا، یہ اسراف میں شامل نہیں ہے. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجعة في قبيلة حزت فانسللت فأخذت ثياب حيزتي قال أنفستي نعم فدعاني فاستجعت معه في القبيلة. جو پچھلے باب کے اندر روایت ہے وہی روایت. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. عید اور بقرعید مدینہ منورہ کی عورتیں
मर्दों की तरह ईदगाह जाया करती और जो औरतें नमाज पढ़ने के लायक नहीं होती थी, हालत हैज के अंदर होती थी, हालत निफास में होती थी, तो वो भी ईदगाह जाती थी। बल्कि बाकायदा कहा जाता था कि इनको भी ईदगाह ले सकते जाओ। और इतनी ताकीद थी कि अगर किसी औरत के पास बुर्का नहीं भी है ना, तो वो दूसरी औरत का फालतू बुर्का मांग ले। किसी के पास 2 बुर्के हैं, 2 चादर है, एक मांग करके चली जाती। नहीं फालतू है तो 1 बुर्के में तो हो जाओ। अब ये जो हमारे यहाँ बुर्के के नाम पे मजाक है, सब घराने दीनदार भी होंगे, दीनदार भी मुब्तला है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आजकल हम कलम और मौलवी कहलाने वाले लोग भी अपनी बीवियों को जो बुर्के पहना रहे हैं, ये बुर्के नहीं, ये बुर्कों के नाम पे मजाक है। ये जो पर्दा और हिजाब रखा गया औरत के लिए, और आने पाक में इसका बुनियादी मकसद ये बयान किया गया है कि औरत की ज़ीनत और ज़ीनत की चीज़ें अजनबी लोगों की निगाह से ओझल रहे। इसलिए फरमाया कि ज़रूरत की वजह से अगर बाहर निकल रही है तो चादर लपेट के निकले। अब जो ये बुर्का है तो बिल्कुल पहना नहीं जाता, बल्कि उसको मढ़ा जाता है, ज़बरदस्ती उतारा जाता है। वो सारे नशे व फराज ज़ेर-ओ-बम सब नज़र आता है, तो क्या फ़ायदा उस बुर्के का। और फिर उस पर जो कशीदा कारी है, बेहतरीन किस्म के मोती लगे हुए हैं, आला दर्जे की कढ़ाई है, ऐसा बुर्का पहन के जब औरत निकलेगी तो कौन ऐसा शख्स है जिसकी निगाह नहीं है, उस बुर्के को सब देखेंगे। तो जो मकसद था ज़ीनत को छुपाना, वो तो और ज़ीनत का इजहार हो रहा उस बुर्के से। कभी कभी अंदर के कपड़े इतने ज़्यादा भड़कदार नहीं होते जितना ऊपर से बुर्का ज़्यादा चमकदार होता है। तो जिसको छुपाना था उसको रोपन कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ। तो ये बुर्कों के नाम पे मजाक। इसलिए अपनी बीवियों को, मस्तूरात को कोशिश करो कि बुर्के बिल्कुल सादे होने चाहिए, उन पर कशीदा कारी और कढ़ाई नहीं होनी चाहिए। वो तो ढकने के लिए, और ढकने का कपड़ा मुज़य्यन नहीं होता। ढकने का कपड़ा तो बिल्कुल सादा हुआ करता है, वो मुज़य्यन नहीं होता। और इसी तरीके से इतने टाइट बुर्के नहीं होने चाहिए कि जिनको बदन पर पहनने के बजाय मढ़ना पड़े। लिबास पहना जाता है, मढ़ा नहीं जाता। जो बुर्का या जम्पर या शलवार और पजामा औरत मढ़ती है अपने बदन पे, वो सही माना में लिबास कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। इसलिए कि लिबास की तारीफ क्या है, मायुल बस। जो चीज़ पहनी जाए तो पहनी जा रही है तो बढ़ी जा रही है, बढ़ना और है, पहनना और है। बहरहाल एक तो ज़ीनत का मसला ज़िम्मे आ गया। इसके अलावा हमारे यहाँ जो बुर्के हैं वो तो उसमें एक ही औरत समा सकती है, 2 तो समा नहीं सकती। लेकिन पहले ज़माने के अंदर बुर्का चलता था, टोपी का बुर्का उसको कहते हैं, हमने अपने बचपन में देखा है। तो वो 5-7 मीटर कपड़े को एक खास मदा पर सी लिया जाता था, और उसका एक ताज सा होता था, कैप सा, वो सर पे रख के आगे से वो खुला हुआ होता था। औरत जब चलती थी तो उसको ऐसे लपेट दिया करती थी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा और आगे से खुला हुआ होता था। तो उसमें कभी कभी जैसे इस घर से उस घर पे जाना है, 2-4 कदम जाना है, तो 2-2, 3-3 औरतें उस बुर्के के अंदर चली जाया करती थी। हमने अपने बचपन में देखा। तो ऐसा बुर्के हो, ऐसी बड़ी चादरें हो। तो ईदगाह जाने के लिए ये कहा जाता था कि अगर किसी औरत पर पर्दे के लिए बुर्का और चादर ना भी हो तो दूसरी औरत से मांग ले, या उसी के बुर्के में घुस करके ईदगाह चले जावे, लेकिन जावे सकते। आज समझ पा रही। हाइज़ा औरतों को भी कहा जाता था कि जाओ, अलबत्ता उनसे ये कहा जाता था कि वहाँ जाने के बाद जो है नमाजी औरतों में नहीं घुसना, नमाजी औरतों से अलहदा बैठना है, ताकि नमाजी और गैर नमाजी का इम्तियाज रहे, खलल पैदा ना हो। आज समझ में आ गई आपको जी। बाबु शुहूदिल हाइज़ अल-ईदैन, हाइज़ा औरत का ईदैन की नमाज में ईदगाह आने का बयान। वदावतल मुस्लिमीन, देखो इसका तर्जुमा अक्सर शायरीन ने किया है, और मुसलमानों की दुआ में शरीक होना। यानी ये ईदगाह जाए और वहाँ जो मुसलमान दुआ करेंगे, ये हाइज़ा औरत नमाज तो नहीं पढ़ सकती,
لیکن وہاں جا کر دعا کے اندر تو شریک ہو سکتی ہے، تو کم سے کم دعا کے اندر شریک ہو۔ اکثر شارحین بخاری نے دعوت المسلمین کا ترجمہ مسلمانوں کی دعا میں شرکت قرار دیا، لیکن ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رضی اللہ عنہ نے یہاں دعوت کا ترجمہ دعا نہیں فرمایا، بلکہ دعوت کا ترجمہ فرمایا ہے واعظ و نصیحت، اور یہ ترجمہ بدلا ہے، اس کی خاص وجہ ہے کا پورا ہو گیا۔ اگر آپ یاد دلا دو گے تو